الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین اور ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک بھائی نے میرا یہ پیغام چلایا کہ ہم ہماری گجری برادری بستے گجری زبان کے اندر سیدہ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بیان کر کے حمد چلا چھوڑو نو ان کی اس حکم کی تعمیل کرتا ہوا ہمارے سامنے سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بارے میں کچھ گل عرض کروں گا. ایک ہی مجلس میں مجھ ساری گل کرنی، مجھ سارا ٹائم اس کے اندر لگ جائے. اس واسطے کوشش کروں گا کہ اس نے ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے اس کی دوسرے مجلس میں گل تھارے سامنے پیش کروں. قرآن اور حدیث سے یہ گل بالکل واضح ہے کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی 4 دھی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تے کاڑو سب سے بڑی جڑی ہستی ہے وہ ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی ہستی ہے. ان کی اولاد بھی اس کائنات کے اندر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت بڑا فضائل ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں اور ان کی دیوں کی فضائل جڑے ہیں وہ حدیث کے اندر اور کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 جڑے دی تھی، یہ چوہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دھیانی تھی. ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور پہلی دھیانی بنی. اور ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم تھے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 جڑے دی تھی، سیدنا الزینب، رقیہ، ام کلثوم اور سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے علاوہ حضرت قاسم اور طیب طاہر، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تھی. 4 دھی اور 2 پوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، اور ان کو نام فاطمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو، اور ان کو جو لقب تھو وہ لقب زہرہ اور بطول جو ہے، یہ دو لقب ان کا زیادہ مشہور ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سماں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا فرمائی تھی، اسی سماں میں یہ پیدا ہوئی۔ اور ابن اسحاق نے یہ لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی ساری اولاد جو ہے یا نبوت ملن سے پہلے پیدا ہوئی، اور نبوت اللہ نے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی تھی۔ بعض رات نے یہ لکھی ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے کہ جس سمے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئے لگی تھی، نبوت ملن سے 5 سمے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبوت ملن سے 1 سمے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ نو اس طرح یہ جو ہے روایتوں میں اختلاف ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی۔ زیادہ صحیح روایت جڑی ہے وہ یہی معلوم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملن سے 5 سمے پہلے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی لگی، اس بڑے ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جڑو حلیو تھو، اس کو حلیو مبارک، ان کی شکل، ان کی صورت، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نامت یاد ملے تھے۔ مسلمانہ کی ماں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ جس بڑے گل کرے تھی، نو ان کی گل کرن کو انداز، ان کو لب و لہجو، اور جس بڑے اٹھی تھی بیٹھی تھی، ان کو اٹھن بیٹھن کو طریقو، یہ بالکل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے نام مشابہ تھے۔ اور جس بڑے یہ راہ کو چلے ہوئی تھی، نو راہ کو چلن کی جڑی رفتار تھی اور رفتار کو جڑو انداز ہو، نو وہ بھی بالکل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے نال مطابق ہو، اور بالکل باپ کے اوپر گئی تھی گل کرن کے اندر، اور اٹھن بیٹھن کے اندر، چلن کے اندر، ہر لحاظ سے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مشابہ تھے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ بڑو فضل اور بڑو کمال عطا فرمایا تو، اور 18 روایت ان سے حدیث کی جڑے وہ منقول ہیں، اور بڑا بڑا صحابہ نے ان سے یہ حدیث روایت کری ہیں، جن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رافع، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث کی ہیں وہ روایت کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی ان بڑی عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کو گیا تھا، اور جس پڑے واپس آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کو جو ماس ہے ان کے سامنے پیش کریو، تو ان نے عذر کر چھوڑیو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کریو کہ اس کا کھان میں کچھ حرج نہیں ہے، اس واسطے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ماس کے کھان کی اجازت دی تھی۔ ایک باری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماس کھائیں تھا لگا، نماز کو ٹائم آ گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گل سنی تھی کہ جڑی شے اگ کو پکائی جائے اس کے کھان تے وضو ٹوٹ جائے۔ اس واسطے جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھا کے نماز واسطے کھڑا ہونے لگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کریو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تم وضو کر لیو اس واسطے کہ تم نے اگ کو پکیو ماس کھا دو ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچی وضو کرن کی کوئی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ جڑی بھی اچھی شے انسان پکائے وہ اگ کو ہی پکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پیاری اور محبوب بچی تھی۔ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مجھ زیادہ پیار تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا جسا کو، میرا دل کو ٹکڑو ہے، میرا جسا کو ایک حصہ ہے، جڑو فاطمہ نہ خفا کرے گو وہ منع خفا کرے گا۔ ایک باری ابو جہل کا بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی تھی کہ تو ابو جہل کی جڑی دھی ہے اس کے نہ نکاح کر لے، اس کے نہ بیاہ کر لے۔ نو اس کا ترغیب دین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گیا۔ جس بڑے یہ لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑے آیا اور اجازت مانگی کہ ہم اپنی بچی کو بیاہ حضرت علی کے نہ کرن چاہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل منظور نہ کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گیا، ممبر پہ چڑھیا اور ممبر پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتو فرمایا ان بنی ہشام ابن المغیرہ استأذنونی فی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها هي بضعة مني۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہشام کی جڑی اولاد ہے وہ علی ابن ابی طالب نہ اپنی دھی دینا چاہیں، اس کو بیاہ کرنا چاہیں اور میرے کو آیا میرے تے اجازت منگڑ واسطے، ہوں اس کی گل کو اجازت نہیں دیتو۔ یہ گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باری کہی کہ فلا آذن ثم لا آذن، ہوں اس کی اجازت نہیں دیتو، بھی ہوں کہوں کہ ہوں اس کی اجازت نہیں دیتو، ہوں اس کی اجازت نہیں دیتو۔ اگر ابی طالب کا پوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس لڑکی کے نام بیاہ کرنو ہے، ابو جہل کی دھی کے نام بیاہ کرنو ہے، نو پہلے میری بچی نہ طلاق دے اور میری بچی نہ طلاق دین تے کاڑو، اس کے نام اگر نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکے، لیکن میں کہ میری بچی کی موجودگی میں اس کے اوپر کوئی دوسری سوکن نہیں آن سکتو۔ اور فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جسا کو ایک حصہ ہے۔ جس نے حضرت فاطمہ نے اذیت اور تکلیف پہنچائی اس نے منع اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ استقاڑ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دوجو جمائی تھو ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذکر کریو اور کیوں کہ ان نے جڑی گل میرے نہ کری
اس گل کے اوپر وہ پورا اتریا، جڑو وعدہ میرا نہ کریو اس وعدہ کی وفا کری، وعدہ پورا کریو۔ اور فرمایا کہ ہوں حلال نہ حرام اور حرام نہ حلال کروں بس نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم ایک پیغمبر کی دھی اور ایک خدا کا دشمن کی دھی، یہ دونوں ایک ڈیرہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کو یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس گل تے پھر گیا، انہیں دوجو بیاہ نہ کریو، اور جس پیڑ تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتی تھی نو کدی بھی ان کے دل کے اندر بھی دوجہ بیاہ کو خیال پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار تھو، محبت تھی، اس قدر مینت ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار ان مقدس اور برگزیدہ دھیانیاں کے اندر فرمایا کہ جڑو دنیا کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقدس اور پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ اس بات سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کفاک من نساء العالمین مریم بنت عمران وحدیجة بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ ساری تقلید بستی ساری دنیا کی دیانیاں میں حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت آسیہ یہ کافی ہیں، مجھے تھارا بستے کہ تم نے اگر کسی کی پیروی کرنی ہے دیانیاں میں، کسی کے پیچھے چلنا ہے، انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے، نو تھارا بستے یہ چار دیانی دنیا کے اندر ایسی گزری ہیں کہ یہ تھارا بستے نمونہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زود اور ورع اور تقویٰ کو یہ حال تھا کہ اگرچہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بچی تھیں، اولاد میں سب سے پیاری تھی، اور اسلام کے اندر رہبانیت بھی نہیں، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ میں فتوحات کو سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا تھا، مدینہ میں مال اور زر فتوحات اور غنیمت کے اندر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیرہ کی زندگی ایسی تھی کہ جس بڑے آٹو پیسیں تھی، آٹو پیس کے ان کے ہاتھوں کو چھالا پڑ گیا تھا، اور پانی بھر کے آنے ہوئی تھی مشک کے اندر، بکری کے چمڑا کو ایک مشک بنایا جائے اس میں پانی بھر کے آنے ہوئی تھی، نو اس مشک کی وجہ سے سینہ کے اوپر جو ہے نشان، رسی کا نشان جو ہے وہ پہ گیا تھا، ڈیرہ میں بھاری مارے ہوئی تھی، اور اس بھاری کی وجہ سے کیڑا جو ہے وہ گندا ہو جائے تھا، چولہا پڑے بیٹھ کے آگ پھونکی تھی، نو دھواں سے کیڑا جو ہے نا وہ کاڑا کٹ ہو جائے تھا، لیکن اتنی تکلیف گزارنے کے باوجود ایک باری جس بڑے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہو کہ اس بڑے مال غنیمت میں لونڈی آئی ہیں، اور تم جا کے اپنا باپ نہ یہ کہوں کہ ڈیرہ کا کم کی وجہ سے منع مجھے زیادہ تکلیف ہے، تو منع ایک لونڈی عطا کروں، ایک باندھی دکھا دیوں کہ وہ ڈیرہ کا کم میں میری مدد کر سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی، اور جس پر ڈیرہ سے پہنچی نو اس قدر ان میں حیات تھی کہ وہ اپنی گل جڑے ہے نا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کر سکی، اور بغیر کوئی گل
کہن تے واپس اپنا ڈیرا دا واپس آ گئے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے کیوں کہ وہ اس مقصد بستے آئی تھی کہ وہ اپنا باپ کہنا یا گل کروں کہ منع ڈیرا کا کم کاج بستے ایک باندھی چاہ دیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور منع شرم آیا کہ ہوں یا گل ان کے سامنے پیش کروں، تو تم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری یہ گل کہہ چھوڑی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے بغیر کوئی گل کہہ واپس آ گئی۔ دوسرے دیہڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے آئے ہو اور تپوس کرے کہ بچی کل تو میرے کو آئی تھی، ڈیرے آئی تھی، لیکن یہ تو جہاں بھی واپس ہو گئی، اس کی آن کی وجہ کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی اور شرم سے مارے ان نے کئی گل جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہ کری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھا، ان نے عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھو کہ اس بڑے مال غنیمت میں باندھی آئی ہیں اور تو کم کر کر کے تیرا تھاما چھالا پیدا ہو گیا ہے اور مجھ جات تو ہرے جا رہے ہیں۔ اس بات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے جا کے اپنا باپ پڑے جا کے کسی ایک باندھی کسی ایک لونڈی کو مطالبہ کروں کہ تاکہ تیرا جو ڈیرا کو کام ہے اس کام کے اندر تیرا واسطے سہولت اور آسانی پیدا ہو سکے۔ اس بڑے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اے فاطمہ، تیرا تے زیادہ منا ان لوگاں کی فکر ہے جڑا اصحاب صفہ ہیں، کہ جن لوگاں نے اپنا ڈیرو اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آیا ہیں دین سکھن بستے اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگا، منع ان کو کھان پین کو انتظام کرنا ہے، ان کا بارے میں سوچنا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا لوگ بدر کے لڑائی میں شہید ہویا ہیں نو ان شہداء کا جڑا بچہ ہیں نو ان یتیموں کو منع زیادہ خیال ہے، منع زیادہ فکر ہے، پہلے منع ان کی فکر کرنی ہے، وہ طرح جو ہے نا کوئی باندھی کوئی لونڈی خدمت بستے نہیں دے سکتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان طرح اس سے اچھی شے نہ دیوں، اور وہ یہ کہ تم ہر نماز سے پڑھو 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار الحمدللہ اور 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، اور جس پر رات نہ سوئے نو 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ اور 4 باری لا الہ الا اللہ پڑھ کے سویا کر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر نماز سے کاڑو 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ اور 4 باری اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے سویا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی نہ اور تیری تھکاوٹ نہ دور کر دے گو اور تنہا تازگی اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو تم اس نے اندازہ لا لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی دھی ہونے کے باوجود کتنی مشقت اور کتنی تکلیف اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بیڑا نبی ہم نبی النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاہ کے متعلق وہ اگلی جڑی مجلس میں اس میں عرض کروں گا۔
اور اسی شان تے ان کی زندگی کا کچھ باقی جڑا پہلو ہیں وہ بھی تھارے سامنے پیش کروں گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔